پہلے 11 محرم کو حسین کی پامالی کے بعد نکلا تھا، جس کے سپہ سالار سید سجاد بھی تھے اور جس کے نگراں جناب زینب بھی تھی۔ آپ کو پتا ہے ننگے پیر قافلہ چلا، کانٹوں پا قافلہ چلا، سایہ نہیں تھا، جدھر سے بے سایہ راستے تھے ادھر سے، اور اونچی نیچی زمینوں سے قافلہ، اور یوں نارملی نہیں گزارا گیا، پیچھے سے نیزے مارے جاتے تھے، دلے مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ جزاکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ واہ، کسی نے کہا بھی تھا مدینے سے نکلتے ہوئے کہ مولا حسین زینب کو نہ لے جائیے، تو کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ میرا نانا اعلان کر کے مدینے آیا، نانا جب تک رہا تب تک ہباؤ باقی رہا، نانا کے جانے کے بعد ولایت دنیا بھول گئی۔ میری ماں فاطمہ مدینے کے ہر صحابی دروازے دروازے پوچھتی رہی، بتاؤ تم نے سنا؟ کوئی بھی قبول نہیں کرتا تھا، سب کہتے تھے ہمیں نہیں معلوم کب اعلان ہوا، کب اعلان ہوا، کب اعلان ہوا۔ ارے تمہیں کیا معلوم ہے؟ ہم کربلا کو غدیر کا نمونہ نہیں بنانا چاہتے، ارے زینب کو اس لیے کربلا لے جا رہے کب سے کہ جب ہماری شہادت ہو جائے گی تو زینب جب کربلا سے جزاک اللہ آواز کے ساتھ ایک مظلومیت کی آواز ہے جو آپ کے مودتی وجودوں تک پہنچا رہا ہوں میں۔ ارباب ہدا بڑی عجیب منزل ہے۔ زینب کو اس لیے کربلا لے جا رہے تاکہ ہماری شہادت ہو جائے، ہمارے عباس کی شہادت ہو جائے، تو ہماری شہادتوں بے قصور شہادتوں کا منظر زینب پیش کرے۔ جی کوفے کے بازاروں میں زینب تقریر کرے کہ میرا حسین ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میری ماں ایسی تھی، میرا نانا ایسا تھا، میرے بچے ایسے تھے۔ آپ غور فرمائیں، اور یہی جناب زینب مجبور بن کے نہیں چلی تھی، مصطفیٰ کی مبلغ بن کے کربلا سے چلی تھی زینب، حسین بن کے کربلا سے چلی تھی زینب، علی بن کے کربلا سے زینب چلی تھی۔ آپ کو پتا ہے کتنے ستم ملے ہیں راستے میں، کتنے ظلم ڈھائے گئے، مگر واہ عباس کی بہن زینب، تیرا عجیب انداز ہے کہ تبلیغ کا بھی عجیب انداز ہے۔ راہ شام و کوفہ میں تمام منزلوں کو زینب سر کرتی رہی، لیکن ایک ایسی منزل آئی، ایک دو منزلیں بیان کر رہا ہوں جب مجھے سلام لے، ایک ایسی منزل آئی جو دربار یزید کی منزل تھی۔ سجاد تجھے تو پتا ہے میں فاطمہ کی بیٹی، دربار آئینہ داری کا ایک مرکز بنا ہوا ہے، آئینے سے سجایا گیا تھا دربار، کمینے لین یزید کا دربار، اور جہاں 700 کرسی نشین اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا کہا بی بی زینب نے؟ سجاد تجھے تو پتا ہے میں علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی جائے، میں نہیں جاتی دربار، ایسے دربار میں، شرابی کے دربار۔ بس ایک مرتبہ جناب سید سجاد کی اچانک نظر بابا کے سر پہ پڑی، کیا دیکھا؟ آنکھوں سے آنسو، بار بار آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کبھی بھی اماں نہ جائیے، پہلے بابا سے تو معلوم کریے۔ زینب آگے بڑھی، دس عادت توڑا بھیا، کربلا میں بڑا جہاد کیا۔ کبھی ایسے آنسو زینب نے نہ دیکھے، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی آنسو نہ دیکھے، عباس کے کٹے شانے اٹھائے، کبھی ایسے آنسو نہ دیکھے، قاسم کا پاپا لاشا اٹھایا، کبھی ایسے آنسو نہ دیکھے، اور محمد کے جنازے اٹھائے، کبھی ایسے آنسو نہ دیکھے، بھیا مسلم کا لاشا اٹھایا، کبھی ایسے آنسو نہ دیکھے، حبیب کا لاشا اٹھایا، ان کا لاشا اٹھایا، کبھی ایسے نہیں آنسو کا جملہ سنیں گے، مقتل کا جملہ ہے۔ اس وقت آواز آئی کربلا میں، وہ موقع الگ تھا۔ زینب میرے آنسوؤں کا مطلب آخری زحمت حسین تجھے دے رہا ہے، اگر یزید دربار میں بلا رہا تو زینب آخری زحمت ہے۔ اس موقع میں زینب نے لجک کر رو کیا، بابا
شام غریبوں میں زینب کو ساتھ دینے والے بابا آجا زینب شرابی کے دروازے مرحلہ پتا ہے آپ کو دو لوگوں پہ بڑے ستم ہوئے ایک کربلا کے علی اصغر پر اور ایک شام والی سکینہ پر اللہ تمام مجاہد ایک ایک بار شہید کیے گئے آئے بانو ربا تیرا اصغر 2 مرتبہ شہید کیا گیا ایک مرتبہ پیر ہرملا سے اور ایک مرتبہ دفن کے بعد جب بھالوں سے زمین کے سینے چیرے گئے تو علی اصغر کا گلا کاٹا گیا اور سب سے زیادہ علی اصغر کی طرح جناب سکینہ بن مسائل کتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں ہمیں تو مقتل میں ملتا ہے کہ کوفہ و شام کے راستوں میں جب سید سجاد کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور ننگے پیر چلتے تو کانٹے دار راستے تھے جب چھالوں میں کانٹے داخل ہو جاتے تھے تو وہ کانٹے سکینہ سجاد کے صاف کر دی تھی بھیا مقتل میں ملتا ہے سجاد کے کانٹوں کی صفائی تو مل رہی ہے کہ سکینہ نے اپنے بھائی کی محبت میں صاف کیے لیکن عزادارو سکینہ بھی تو ننگے پیر تھی کہیں کوئی مقتل نہیں لکھتا کہ سکینہ کے چھالوں میں کتنے کانٹے ہو گئے جزاک اللہ آپ کی حوالوں میں رحمت نازل فرمائے مجلس تمام ہو گئی آخری فکرہ معاویہ کتنے چھالے تھے لیکن وارے سکینہ تیرے ضبط کا عالم عمر اتنے کم اور عزم و ارادہ اتنا آسمانی اللہ دنیا سے گئی تو بابا کہتی ہوئی آپ بات تمام ہو گیا یہ شب اربعین ہے نا شب اربعین ہے اس لیے ایک جملہ پڑھو گا قافلہ رہا ہوا اور کربلا کی طرف چلنے لگا تو تمام بیویاں ملی مگر رباب نہیں مل پائے زینب اور کلثوم نے گفتگو کی شاید سکینہ کے بعد شاید رباب سکینہ کے بعد نہیں ہوگی جتانے شام میں علی کی لاڈلیاں پہنچی تو کیا دیکھا جیسے ماں اپنے بچے سے لپٹ کے منزل قیام میں جیسے لپٹتی ہے نا ایسی بنی ہوئی قبر پہ رباب سکینہ کی قبر پر لیٹی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جنازہ ہو شانہ ہلایا بھابی ارے قافلہ جا رہا ہے ارے کیا وطن نہیں چلو گی کیا جواب دیا زینب ارے تجھے مدینہ مبارک ہو ارے ہم کہاں جائیں ہمارا اصغر کربلا میں ہماری سکینہ شام پروردگار اس عبادت کو قبول فرما تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما بانی مجلس ارکان مجلس کو صحت و سلامتی عطا فرما اس قیام مجلس سے نورانیت اور روحانیت سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوش فرما ماتم نمی سے ایک جان کہتی تھی بابا جان بتا دو کہ ہو کہاں ایک لاش بول اٹھی میری بیٹے ہوں میں یہاں لے کر اسی صدا کے سہارے پہنچ گئی روتی ہوئی نشیب میں دکھیا
پہنچ گئی. ارے بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی, عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی. بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان سکی, بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی, بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی, آواز کیا ہوا کی سکینہ نے روکی تھی. لاشا غریب باپ کا بولا نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. تو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا جی, جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب. آواز سن کے باپ کی پہچان, آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب. حالت پدر کی دیکھ کے روئے بہت غریب. بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. آگے بڑے حسین کی مظلوم غم زدہ, تیروں سے جسم باپ کا دیکھا برا ہوا. گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگے جدا, کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا. پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جان, کرنے لگی طواف و بابا کی لاش کا. مایوس ہو کے پائتی بیٹھی وہ غم زدہ, رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا. لے کر پدر کے پیروں کا بوسہ نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں, روئی بہت یتیم نشے میں. اپنے پدر کی لاش پہ لے کے سسکیا, وہ اپنا درد باپ سے کرنے لگی بیان. رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں, بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان. زخمی بدن حسین کا کرتا نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پہ نہ بار کر,
की मिन्नतें बहुत की जरा इंतजार कर, मैं तेरा ही दुश्मन को बंदे उतार कर, छीने बेरहम ने मुझे मार मार कर, ये दर्द जब पितर को सुनाया नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। वाइज लिखेगा कौन यतीमा की बेकसी, लाशे शगे ज़मन से वो जिस दम जुदा हुई, लगता था अब जिएगी न बच्चे हुसैन की, जाने लगी नशे से जब की लाडली, बाबा को अपने छोड़ के तन्हा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। जाओ से मौलाना साहब, आज चेहलुम की शब है और इसको लोग शब अरबईन के नाम से भी याद करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को बताएं ज़रा। शब अरबईन है, ये आज ही की शब थी कि इतनी यजीद ने राज़ी खुशी से आज़ाद नहीं किया था। तारीख़ों के मुताबिक जनाब ज़ैनब और जनाब सैयद सज्जाद के खुतबों ने सरज़मीन शाम का इतना इनकलाब पैदा कर दिया था कि उसको डर था कि कहीं जूतों और चप्पलों से मारने पब्लिक ना आ जाए, और इस खौफ से उसने आज़ाद कर दिया था, रिहा किया अहले बैत अहले हरम को। आप समझे, तो ये शब अरबईन जो होती है ये उसी की याद में, क्योंकि रोज़े अरबईन जो अहले हरम थे वो करबला आ चुके थे और रोज़े अरबईन से पहले तकरीबन कुछ मसाफात पहले पहुँचे थे, क्यों इसलिए कि रिहाई के 3 दिन या 7 दिन तक शाम में एक घर खाली कराया गया था और हुसैन की मजलूमियत का मातम किया गया था और बीबी ज़ैनब ने फर्श अदा बिछाई थी। तो वो तासी हम लोग करते हैं। कल जो बीबी ज़ैनब ने फर्श अदा बिछाई थी और मातम किया था फातह करबला की मजलूमियत का, उसकी याद में हम लोग आज फर्श अदा बिछाते हैं। और जो वहाँ जिस हिसाब से काफ़िला वहाँ चला, उसी एतबार से हम लोग मसाइब भी बयान करते हैं कि इस तरीके से ये मंजिलें आईं। अब कल तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से मुलाकात चौथे इमाम की होगी। अभी आज काफ़िला अभी सरज़मीन करबला से कुछ मील फासले और दूरी ही पे है। और रात के बाद कल सुबह काफ़िला, ये जो 1 साल पहले 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफ़िला करबला से गया था, 1 साल के बाद मुसलसल कैद सहने के बाद, जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अब वादी करबला में हाजिर होगा और नमूदार होगा। और अभी भी काफ़िला रास्ते ही में है, अभी करबला काफ़िला नहीं पहुंचा है। कल के दिन करबला काफ़िला पहुंचेगा। इसीलिए कल के दिन को रोज़े अरबईन कहा जाता है और आज की शब को शब अरबईन कहा जाता है। शब अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां है। ये उन्हीं की शहादत के बाद से ये 40वां हम लोग के यहाँ शुरू हुआ है। तो बचपन से हमारे दिल में था कि 40वां इमाम का करेंगे। तो उसके बाद में हमने शुरू किया एक मस्जिद से, इसी जगह के ऊपर मस्जिद होती थी 40वीं की। और उसके बाद में फिर ये जुलूस की शक्ल स्टार्ट हो गई। कितने साल से ये आपके घर से जुलूस बरामद हो रहा है? तो ये 18वां दौर है। लेकिन 18वां दौर है माशाल्लाह। जुलूस कामयाबी का
आगे बढ़ रहा है। 18वें दौर में, वाह। 18वां दौर है इंशाअल्लाह। जब तक जिंदगी है हमारी, जब तक निकलेगा, और उसके बाद में हमारी ज़रूरियत, हमारे बच्चे बड़े, वो सब एक जुलूस निकालते रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जिस तरह से बाहर की पब्लिक और मलाड मालून की पब्लिक जुलूस में आपके वहाँ शिरकत करती है, आप उन लोग के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए कहना ये चाहते हैं कि उन लोगों के रोजी रोजगार में तरक्की दे मौला, और जिस तरह से हमने जुलूस निकाला है उसी तरह से उन लोगों को भी, सबको अल्लाह की जिनके तौफीक अता दिल में ये ख्वाहिश है कि जुलूस निकाले, वो जुलूस निकाले, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को और आम करें। माशाअल्लाह। जिस तरह से महामशी होती है करबला में, इस तरह से तो और ज़्यादा अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रहमान साहब, आज शब चेलुम है और 19 सफ़र की रात है और ये माड़ा से जुलूस निकला है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ज़रा लोगों को बताएं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जो अरबईन का जुलूस है, जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हर जुलूस से सिर्फ एक ही जुलूस से नहीं, शब अरबईन के ही जुलूस से नहीं, बल्कि हम हर जुलूस से दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं, दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी हदफ के तहत चल रहे हो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और अगर आप बगैर किसी हदफ के कोई काम अंजाम दे रहे हो तो उसका कोई मकसद नहीं होता है। हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा था, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। लिहाजा आज जो कोई भी हुसैन के नाम पर आगे बढ़ता है, जुलूस की शक्ल में हो, मजलिस की शक्ल में हो, लिहाजा वो हुसैन की उस आवाज़ का जवाब दे रहा है कि लब्बैक या हुसैन, मौला हुसैन, आज हम आपकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आज जो कल के सुबह है, अरबईन है, जो मशी करते लोग करबला से नजफ़ तक जाते हैं, पैदल जाते हैं, वो ये कहते हुए जाते हैं कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, आका हुसैन हम हाजिर हो रहे हैं, आका हुसैन हम हाजिर हैं। लिहाजा हाज़िरी, ऐसी हाज़िरी आका हुसैन की बारगाह में है कि मौला हमारी जान, हमारे माल, तमाम की तमाम कुर्बानियाँ हम आपकी बारगाह में पेश करते हैं। इसलिए पेश करते हैं क्योंकि आप, अल्लाह आपसे राज़ी हो गया है, आप हमसे राज़ी हैं। अल्लाह आपसे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, ये आए करीमा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए है। अल्लाह से हुसैन राज़ी है, और हम आका हुसैन थे, ये कहलवाने जाते आका हम आपकी बारगाह में आ गए, आप हमसे राज़ी हैं। लिहाजा पूरी दुनिया अगर इमाम हुसैन के इस पैगाम पर चले तो दुनिया की कोई बातिल ताकत किसी को झुका नहीं सकती। ना दिखा दिखा कर कैसी शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई, औलाद सैयदा पर आजादी रो रहे हैं, ज़ैनब से मुँह छुपा कर कैसी शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई, औलाद सैयदा पर सुला लो बाबा मुझे बुला शाम आई, औलाद सैयदा पर शाम आई, औलाद सैयदा पर शाम आई, औलाद सैयदा पर उसके लाशा आवाज़ की बहन का आखिरा न पर्दा, अब सोचती है नैना मांगे कफन
ہائے زینب بیردا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں۔ خود باپ نے سا پڑھا ایک صحابی پیٹ کے کہتا رہا، آ گئے کیا مرتضی بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں۔ در حقیقت سامیوں زینب نہیں، خون عابد رو پڑا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، مالکہ بازار میں، زینب بیردا بازار میں، مالکہ بازار میں، مالکہ بازار کے پکاری زینب دکھیا، ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار، آگ لگی ہے خیمہ خیمہ، ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار۔ رو کے پکاری زینب دکھیا، ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار۔ خاک پسوتے ہیں سب ناصر، کوئی نہیں باقی، کوئی نہیں باقی، شولوں کی زد پہ ہے اکیلا، ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار۔ رو کے پکاری زینب دکھیا، ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار۔ صحرا میں ہے حشر کا منظر، قتل ہوئے سروار، ظلم القیدی اس کو بنایا، ہائے میرا بیمار،
ہے میرا بیمار رو کے پکاری زینب دکھیا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار ایک بیمار کو اتنا لوہا ظلم نے پہنایا ایک قدم بھی کیسے چلے گا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار رو کے پکاری زینب دکھیا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار دروں سے تن زخمی ہے اور ذوف کا عالم ہے اہل ستم کو رحم نہ آیا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار رو کے پکاری زینب دکھیا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار ایک رسن میں 12 گلے ہیں ظلم نیا دیکھا اور زنجیروں میں ہے جکڑا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار رو کے پکاری زینب دکھیا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار دھوپ بلا کی رستا ہے مشکل اور غضب کی پیاس پھر بھی خیال کیے ہے سب کا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار رو کے پکاری زینب دکھیا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار پاؤں کے چھالے پھوٹ کے روئے صبر کے راستے میں میں سفر میں بھوکا پیاسا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار رو کے پکاری زینب دکھیا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار بے چادر تھے اہل حرم سب عصر دہم کے بعد نیزوں پر سر دیکھ رہا تھا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار رو کے پکاری زینب دکھیا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار دشت کے سناٹے سے آتی تھی یہ صدا فریاد ایک لمحہ بھی چین نہ پایا ہے میرا بیمار ہے میرا بیمار رو کے پکاری زینب دکھیا ہے میرا بیمار